2013 کا جب الیکشن ہوا تو منشور پڑ رہا تھا اس کا لیگ کا، مجھے بھی بلایا گیا میاں صاحب کی صدارت میں، وہاں جو ہوا اجلاس ہوا ادھر لاہور میں لیگ کے دفتر میں ماڈل ٹاؤن میں نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا، میرے ساتھ حفیظ صاحب تھے گلگت، انہوں نے بھی کیا۔ اس میں لکھا گیا جنرل کے آزاد کشمیر اسمبلی گلگت کی اسمبلی کو اختیارات کی منتقلی، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر جو 2016 کا ہمارا انتخابی منشور ہے اس کے اندر یہ شامل ہے، اور مزید صراحت کے ساتھ۔ پھر جو ہم نے بیٹھ کر، جس میں میں 1، شاہ غلام قادر 2، طارق فاروق صاحب 3، افتخار بیرسٹر 4، اپنا ڈاکٹر جی 5 اور اپنا وسیع صاحب خالد، ہم 8 گھنٹے بیٹھ کر کشمیر اور 281 نمبر کمرے میں، 280 ہے میرا خیال، 81، اس میں بیٹھ کر ہم اس کو کرتے رہے کہ کیا کرنا ہے، جس کا تھا میں پوزیشن میں۔ پیپلز پارٹی نے ایک مسودہ پیش کیا جوائنٹ سیٹنگ میں کہ جی اسمبلی میں کیا چکا ہے نا کہ آپ نے کوئی اگر ترمیم کرنی ہو تو وہ یا اسمبلی میں آئے گی تو یا پھر کونسل میں جائے گی، کہ کونسل کے ممبران کی تعداد 15 کر دی۔ ہم نے کہا پہلے ہی سے تنگ ہیں ہم، یہ اور اس کو اور کرنا چاہتے ہیں۔ مجید صاحب اٹھے، انہوں نے کہا اس کا دفتر مظفر آباد کا، میں اس کو بلاک ادھر ہی رہنے دوں، یہ کوالے پار ادھر نہیں چڑھانا۔ میں نے کہا ادھر بن گئی نا تو لوگ تمہارے پاس ہی جائیں گے، ادھر جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جائیں گے، سیکرٹری کے پاس جائیں گے، تمہیں دماغ ٹھیک ہے، ہوش کرو۔ تو وہ جناب یہ ہوا کہ وہ انہوں نے جب کیا تو ہم نے ان کو کہا جی یہ نہ کریں، آپ ایک اوور آل آزاد کشمیر کے آئین کے اندر جو ایشوز ہیں اس کو ترمیم کو، خیر انہوں نے ہماری بات مان لی، کمیٹی بن گئی، لطیف اکرم صاحب کے چیئرمین بنے، وہ بیمار ہو گئے، وہ نہیں تو پھر منظور انقلابی صاحب نے کی، میں بھی جا کر وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ ہم سب نے، مطلوب انقلابی صاحب کا بیان بھی ہے میری حمایت میں کہ یہ آتا تھا، اس میں اس کی کنٹریبیوشن ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہم نے جناب وہ اس کو تیار کیا، اس کو جس پر ان کے ہمارے دستخط ہیں، لبریشن لیگ کے ہیں، عتیق صاحب کے ہیں، اور اس کو پی ٹی آئی بنی نہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ عتیق صاحب نے فرمایا کہ ایکٹ 74 کو اصل حالت میں بحال کریں، جب اصل حالت میں بحال کریں گے سپریم کورٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پڑھا پتہ تو کریں نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہے نا یہ جو پرانی وہ باتیں ہیں، جس طرح وہ ایک دن وہ ٹی وی پر مذاکرہ تھا تو وہ ہندوستان سے آیا، وہ تو وہ اس کے جا کے کیا بلا تو ادھر سے مجھے نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا، وہ اس نے کہا بات کر سیدھی یار فلانے نے کیا کیا، پتہ ہی نہیں ہے ایونٹس کا، تو آپ اپنی اس میں کشمیری ایشو پر کر رہے تھے۔ نام بھی اس کا ٹھیک نہیں لیتے، بھٹو کا بٹو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو کون کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، وہ کونسل کا ممبر ہی نہیں ہے بھائی، اس کا ووٹنگ رائٹ ہی نہیں ہے، تو رابطہ کدھر سے ہو گیا؟ مجھے بتائیں نا، میرا سیدھا کوشچن ہے سب سے سمیت ان کے قدر صاحب سے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کونسل کا ممبر ہی نہیں ہے، صدر وائس چیئرمین ہے، اس کا بھی ووٹنگ رائٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جو انچارج کو جو وزیر وہ ایک ہماری طرف سے ایک رولنگ آ گئی تھی اسپیکر صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ ہی نہیں، وہ ووٹ ڈالتا ہے جناب منسٹر صاحب کونسل، تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ تم صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالو، آئین کے اندر اس میں ووٹ ڈالو؟ تو اگر ووٹ ڈالے گا تو پھر جو باقی 5 ممبر ہیں، 4-5 بچتے ہیں اس کے جو نامینیٹ ہیں، تو وہ بھی ڈالیں گے نا، پھر وہ کیوں نہ ڈالیں؟ یعنی مطلب ہے عجیب ایک مذاق بنا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ۔ اب آپ نے کہا کہ یہ قانون بنائے، اس کو آپ نے کہا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ کونسل کے پاس ہے، میں کیا کروں اس کو؟ اس میں ہم نے میٹنگ کی، بڑی مناز صاحب کو کہا، سیکرٹری صاحب کو کہا، لا سیکرٹری کو کہا، جی کرے، انہوں نے آخرکار جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، کل کو عدالت میں جائے گا، چیلنج کرے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اتھارٹی کے آزاد کشمیر حکومت کی چیف جسٹس سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کا فل بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ رائے فاروق قادر جو ہے یہ جینوئن اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، جوائنٹ سیکرٹری کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، یہ آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ وہ معاہدہ کراچی جو ہے اس میں 3 فریق تھے، حکومت پاکستان کی طرف سے جناب مشتاق احمد گربانی مرحوم وزیر بے محکمہ، حکومت کی طرف سے سردار محمد ابراہیم خان صاحب صدر آزاد کشمیر، اور اس کے ایک ہی سیاسی جماعت تھی مسلمان، اس کی وجہ سے قائد ملت رئیس الوزراء چودھری غلام عباس خان۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داریاں کیا، اور مسلم کانفرنس کی ذمہ داریاں کیا۔
لیکن اس مرد کلندر نے جس کا نام تو غلام عباس تھا، اللہ نے اس کو جو بصیرت دی تھی، اس نے ساری سے اتفاق نہیں کہ اس نے کہا صرف میں مسلم کانفرنس کی حد تک اتفاق کرتا ہوں، نیچے اس نے الگ اس کا ڈسینڈنگ نوٹ کیا، اس کا دستخط ہے اس کو، باقی تو کر گئے نا، اس نے یہ نوٹ لکھا۔ اس کے تحت ہم نے اپنے جملہ معاملات حکومت پاکستان کو سپرد کر دی، جس میں گلگت بلتستان بھی ہم نے ان کے سپرد کر دی۔ یہ ہے بنیاد رابطے کی آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق۔ بھائی وہ تو 49 میں تو اس کو تو کونسل نہیں تھی نا، تو کیا ادھر کوئی پاسپورٹ سے کالج سے یا ادھر میرپور سے یا رار پار جاتے تھے، کوئی ریڈ پاس تھا؟ عجیب بات ہے، مجھے سمجھ سے بڑھاتا رہا یہ بات۔ سال میں 12 مہینے ہوتے رہے کہ 13 مہینے ہوتے، 12 ہی ہوتے۔ وہ کشمیر کو سال میں 34 مہینے کی طرف آ لیتے۔ اچھا اب رابطہ کیا آ گیا ہے؟ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ پورا حکومت پاکستان دیتی ہے، یہ ابھی 22 ارب روپیہ، اللہ میاں نواز شریف کو خوش رکھے اس میں پیسے کا۔ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ کا جو ہے اس میں جو ہے وہ جو خسارہ ہمارا وہ حکومت پاکستان پورا کرتا ہے۔ وہ کشمیر کو تو ہماری آمدن پر چلتی ہے، اس کو تو کولیشن سپورٹ پروگرام کے تحت تو پیسے نہیں ملتے، اس کو IMF تو پیسے نہیں دیتا، اس کو کوئی سعودی عربیہ سے زکوٰۃ تو نہیں ملتی۔ یہ آپ کے میرے پیسے جو میرپور کے لوگوں کے پیسے ٹیکس کے دوسرا تیسرا اس سے ہی چلتی ہے۔ وہ کرتی کیا آزاد کشمیر کے ساتھ؟ مجھے بتائیں نا کہ وہ آزاد کشمیر کے کیا کس معاملے میں آزاد کشمیر حکومت کو جو ہے نا وہ اس نے پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا اس کا کونسل ہے۔ وہ کونسل تو ہمارے اس کی پیداوار ہے ایکٹ کی۔ میں اسے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ کو ہائی کورٹ نے نوٹس دیا، جائیں گے آپ ادھر پیشی میں حاضر ہوں گے آپ؟ اور سپریم کورٹ نے فیصلے دیے میں کونسل اس پر عمل درآمد بھی نہیں کرتی ہے۔ اسٹیٹ سیپریٹ رول کی جتنی خلاف ورزی اس کونسل نے کی ہے اتنی تو ہندوستان نے بھی نہیں کی ہے کشمیر میں۔ کیوں میرا منہ کھلوانے لگے سارے یہ لوگ؟ ایک آدمی نہیں بھرتی ہو سکتا نان اسٹیٹ سیپریٹ جب تک کہ ہاں اگر وہ آزاد کشمیر کا کوئی شہری اس مطلوبہ قابلیت کا عمل نہ ہو۔ ایک آدمی بھی نائب قاصد نہیں لگ سکتا کوئی۔ انہوں نے ادھر اس کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن، وہ کدھر سے آ گیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ادھر اس پر آدمی ہو گیا کون سے پاس؟ ہم اپنا پبلک سروس نہیں بنائیں، کبھی اپنا سروس ٹول بنائیں، 2.5 فوٹی اور فتو باغبان مذاق بنایا انہوں نے۔ مطلب ہے وہ 20% جو ہے جتنی ہماری آمدن بڑھتی ہے اب 20% بھی بڑھتا جاتا ہے، اس میں وہی ایشین کرتے ہیں۔ بنیادی حقوق اس میں جو پاکستان کے آئین کے اندر بنیادی حقوق وہ پورے کے پورے ڈالے، ہمارے وہ کمی تھی وہ ڈالے اس میں۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ جو سبجیکٹس ہیں کونسل کے پاس پابند جو ہماری ضرورت کے، مثلا یہ ایٹمی توانائی میں نے تو نہیں بنانی نا، میں نے نہ ریلوے لائن کھڑی کرنی، نہ میں نے عتیق خان کی طرح ہوائی جہاز بنانے، مطلب میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں میرے بھائی۔ ادھر PIA نہیں چلتی ہے تو میں اب چلاؤں گا آزاد کشمیر میں ہوائی قومی ایئر لائن، کیا پتا کرتے؟ جو کام ہو سکتا وہ کرنا، جو نہیں ہو سکتا وہ نہیں کرنا۔ یا میں نے جو ہے یہ اوزان، یہ جو وزن کی چیزیں اوزان کہتے ہیں، یہ میں نے یہ پورے ملک میں ایک ہو گئے، یہ ہم نے ان کو دے دیا۔ سینسس جو ہے وہ میں نے تو نہیں کر رہا، انہوں نے کرنا ہے، وہ ان کے پاس رہے گا۔ یہ بینکنگ وغیرہ یہ ان کے پاس رہے گی۔ یہ اسٹاک ایکسچینج ساری بینک تو ہم اپنا بند میں بنایا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں نے تو نہیں اسٹاک ایکسچینج بنا۔ ہر چیز کا کوئی ہوتا ہے، اس کی کوئی قبولیت ہوتی ہے، اس کو کوئی دنیا میں مانے گا بھی کہ نہیں مانے گا۔ میں آ کے منی لانڈرنگ کراؤں گا، اس میں کیا نام ہے یہ اسٹاک ایکسچینج، اور اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کراؤں۔ اور میں آپ سے کروں تو ہم نے وہ اس میں ڈال دیے، وہ جو 31(3) ہے نا ABCD اس کے ساتھ ہی ڈال دیے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے کچھ ادارے جو عدالت میں کام کریں ہماری مرضی سے، یہ یک طرفہ آج بھی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ ہمیں دیں گے، جو ہم آپ کے بھی ہم خود کریں گے تاکہ برابر ہو جائے یہ بات۔ ہم تو اس کا وقار بڑھانا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی کل کوئی آپ کو اس پر تقریب کاری کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، یہ محکوم ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ اچھا لوگ بھی بے وقوف ہیں نا، سمجھتے نہیں ہے بات۔ یہ منظور بھٹو تھا وزیر کشمیر، تو میں نے
وہ اس سے کشمیر سے تھا, وہی ایس کے جا تھا, تو میں تھا, تو وہ تھا, تو اس نے کہا جی کیا ہے جی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تو جان سکتی کا مدد. یہ عام جنرل ہوا پر ہمارے یہاں, کیونکہ یہی ہوتا تھا نا. تو میں نے کہا اس کو جہاں صاحب جان سکتی وہ چھوڑے نہیں, بیٹھا ہے منسٹر, اس کو بولے ذرا مجھے فون کر کے دکھائے دیں. اب حضور بھٹو کا سر یا مجھے گلی سے کرتا ہے اس طرح. میں نے بعد کہا بے وقوف, میں تمہاری عزت بڑھا رہا تھا. اب ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس کو دیکھیں, یہ جو پی ایس ٹی پی کے پیسے, اس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہمارا چیف سیکرٹری ہے, اس میں پرابلم ہے ضرور اس میں. اب اگر یہ رٹھوا رام کیا ہے, یہ کونسل کی کارستانی کا شکار ہے نا, اور کس کا شکار ہے. میرپور میں ڈرائی پورٹ نہ بننا یہ بوجہ کونسل ہے. یہ میں یہ لکھ کر دیتا ہوں آپ. صحیح بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہو تو کل بن جائے گا یہ. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ رکاوٹ ہے اس کے لیے. میں نے اس سے کہا, وزیر اعظم بیٹھے, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب میں اخبار کا ڈکلریشن نہیں دے سکتا, کس کی میں حکومت ہے میری. صحیح عجیب بات ہے یہ. انہوں نے پوچھا نا کہ آپ مجھے منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے وضاحت کریں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر کیا کیوں آپ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, جبکہ وہاں اسمبلی ہے, منتخب حکومت ہے, کیا آپ کو ادھر سے. انہوں نے کہا یہاں صوبے ہے, باقی یہاں ایک مرکزی حکومت, ایک صوبائی حکومت. یہ آزاد کشمیر عجیب بات ہے, حکومت پاکستان بھی ہے, کشمیر کونسل بھی ہے, آزاد کشمیر حکومت بھی ہے. یہ تین کدھر سے آ گئے. وہ کوئی ان کو مطلب مطمئن نہیں کر سکے وزیر اعظم کو. ہم نے دونوں پروپوزل رکھے کہ کونسل اگر رکھنی ہے تو کونسل کے پاس نہ آئینی اختیار ہوگا کوئی, نہ مالی اختیار ہوگا کوئی, تو نہ انتظامی اختیار ہوگا. یہ ایک باڈی بن جائے گی اوپر سے کشمیر کی ایشو پر, وہ جو 3 سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک مشاورتی باڈی ہے. ایک یہ کھا. تو انہوں نے کہا جی ضرورت ہی نہیں اس کی. میں نے اچھا آپ لوگ کہتے ہیں جی تم نے وہ مسودہ, وہ بھائی وہ بتائیں کہ تو میں لاؤں گا نا مسودہ, میں پہلے سے لے آؤں. ان کے ساتھ جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم نے اپنا ایک دیا, ان کے ساتھ ایک پیپر تو بننے دیں نا. اب میں اس کو مذاکرے شروع کر دوں, اور مطلب یہ جو ہے نا یہ اجلاس بلانے تو بنانا, مطلب مذاکرے کرنے, یہ گھوڑے کو ٹانگے کے پیچھے باندھ رہے ہیں, یا مطلب ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھنے والی بات. یہ پھر نا میں نے کہا سر ذرا, میں نے کہا سر کوئی کمیٹی نہیں پلیز. یہ کمیٹیوں نے تو آج تک ہونے نہیں دیا. وہ اللہ بھلا کرے نواز شریف کا 28 جولائی کو کرنا تھا, 28 جولائی کو اس کا فیصلہ آ گیا, وہ ہمارا وہ پروگرام کیا گیا. یہ جو اچھا اب آ گیا جی پراپرٹی ٹیکس. آج میں نے اخبار پڑھا مطلوب انقلابی صاحب کا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ووٹ توہین کر رہے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہے, یہ نام نہاد تعلیمی پیکج جس پر ان کو ووٹ بھی نہیں پڑے, یہ اس کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بنے والے بس مدعے بھی منصوبی, کسے وکیل کریں کسے منصوبی چاہیں. انہوں نے فائنانس بل ہے, ہم نے مخالفت کی اس کی, لیگ نے ان کی اکثریت سے منظور کر لیا. 2 سال پہلے مجید صاحب نے اس کو جو ہے مؤخر کر دیا, مطلب معطل کر دیا اس کی وصولی, ان کی اپنی حکومت تھی. 21 تاریخ کو الیکشن دے کے جو 16 جولائی کو پھر وہ بحال کر کے چلے گئے. اور جو وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرپور کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, فلانا ٹیکس لگا ہوا, تو لگائے تم نے. اب مجھے کہتے تو واپس لو. میں اسمبلی کا پاس کردہ چیز انتظامی حکم سے نہیں ہو سکتی. ہم نے کمیٹی بنائی جو صحیح صاحب کی قیادت میں, منسٹر صاحب کی قیادت میں. وہ رپورٹ ابھی جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے یہ 25 کو 20 کو, اس میں وہ کابینہ کو آئے گی, پھر کابینہ پھنسا کر اس کو اسمبلی میں بھیجے گی. انتظامی حکم سے اسمبلی کے کسی ایکٹ کو آپ جو ہے نا وہ انڈو نہیں کر سکتے. ویسے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ادھر جو بیٹھے, پتہ نہیں روز بیان ٹھوکتے رہتے ہیں میرے خلاف, پتہ نہیں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ میرپور کا دشمن ہے. کبھی کہتے ہیں ادھر سے بورڈ لے جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کروں, کیا کروں میں کدھر لے جاؤں گا. کل مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں منگلا ڈیم یہاں سے اٹھا کے لے جا رہا ہے, میں کدھر لے جاؤں گا منگلا ڈیم سے اٹھا کے. بھائی کو اٹھانے کی چیز ہے یہ. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر یہ پہلے بھی میں نے بات کی, یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ایشو, اور یہ ایشو یہ ہے, یہ وہ جو نام نہاد انہوں نے بنایا تھا وہ تعلیمی پیکج, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو انڈو کیا اور کر کے یہ کیا کہ جو بھی سکول ہیں ان کو تعداد کو کم کیا, سائنس کلاسز فلاں چیز ہر چیز پوری ہونی چاہیے. وہ یہ گئے عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, جو مجھے اس کا افسوس ہے. ہم تو معیار تعلیم کو ہم
ہم کوالٹی بہتر کر رہے ہیں, کوانٹٹی پہلے بہت زیادہ ہمارا معیار تعلیم کم ہے. جس طرح تو خواندگی بھی سب سے زیادہ, ساری بات سب سے زیادہ, لیکن کوالٹی میں وہ کمی ہے. لیکن عدالت ہے, عدالت تک کر دیا. یہ ان سے پوچھے نا پیپل پارٹی کی حکومت سے لوگ, ہم اپنا کام کریں گے, لیکن وہ اس پر بھی شامل ہے بیچ میں آ کر وہ مطلب بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں حکومت کے خلاف. خود کیا تو, اور اسے پیسے بھی, اور کل پتہ آپ کو کتنا 5 کروڑ روپیہ ہے, وہ بھی پورا نہیں ہوتا 5 کروڑ اس پراپرٹی ٹیکس کا ذات. ابھی اس سے لگے وہ ٹیبل بنانے کے لیے, ہمارا سر ٹیبل بنانا ہے, مطلب کیا یہ وہ جو زمین کی قیمت اتنی بیڑا گھر کل مطلب نہ کوئی بیچ سکتا نہ وہ, ویسے تماشا. پنجاب میں 9% ہے, عام ٹیکسز ہمارے یہاں 16% ہے. عدالت کی اس سے ہم بیٹھے میں وہی کہا ظلم کابینہ میں پوری ڈسکشن پورا ہم نے نکالا, ہم نے کہا اس کو ختم کرو, کام کرو بھائی. بات یہ ہے کہ لوگوں نے, جو لوگ گھومتے انہوں نے حقیقی مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے. وہ صرف یہ کہ نوکریاں دینی, مشین لگانے, کوآرڈینیٹر لگانے, ٹھیک ہے جی یہ کر رہے ہیں کام. اس سے تو ملک کے مسائل نہیں حل ہوتے نا. وہ مسائل تو اور ہیں, لینڈ آرڈر ہے, مطلب لوگوں کو انصاف فراہم کرنا, برابری کے مواقع دینے. اللہ کے فضل سے ہم نے کیا. میں اس میں اینٹی کو کر کے دکھاتا نمائی کے. پہلے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے آزاد کشمیر میں. ادھر مطلب میں اب نام میں نہیں کرتا, وہ لوگ مجھے میرے خلاف جائیں گے. بڑے بڑے لوگ گزرے, کسی نے یہ میرٹ رکھا ہے مجھے نہیں پتا. پر کے چیئرمین کو وزیر اعظم کس طرح سفارش کرتے مجھے نہیں پتا. کوئی بتا دے, جا کر پوچھ لیں کہ کبھی میری طرف سے کسی کی طرف سے کسی نے پی ایس سی کو کوئی بات کی ہو تو یہ نہ کرو وہ کرو, سوال ہی پیدا نہیں. پھر لگایا کس لیے ہم نے. وہ پی ایس سی والے گئے نا ادھر, وزیر صاحب زیادہ بنے تو انہوں نے کہا جناب کرتے, انہوں نے کہا اس کو بتا جناب ہم یہ کریں گے. انہوں نے کہا آپ کو کسی دن کہا کوئی بات سنو, وہ تھوڑی کہڑی تقریر میرٹ تو میں نے میرٹ تو دستی. ان شاء اللہ اس سال دسمبر میں میرپور میں کوئی مین روڈ آپ کو جو ہے نا وہ نہیں ملے گی کہ جس پر اچھی پری مکس دوبارہ نہ ہوئی ہو. ان شاء اللہ ایک کورنر سے لے کر دوسرے کورنر یہ پی سی بن جائے گا. وزیر صاحب تو بند کر کے چلے گئے تھے نا. میں نے آتے ساتھ پہلا کام یہ کیا, میں نے کہا کمیشن کو کہا, امجد کو کہا کہ وہ ان سے رابطہ کرو, اس کو منسٹر کو دونوں کو کہا کہ وہ کام شروع کرے. میں یہ میرپور میں ترقی ہوگی, لوگ آئیں گے باہر. اس بنگلہ کے جو کوسٹ لائن اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اس بھی ہم نے وہ دی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو بریفنگ دی کہ 10 ارب روپے کا ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے, اس کو ترقی دیں. اس کو بنگلہ میں نے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اوپر سے ہم گجرات سے گزرے ہوئے چھوٹے, میں نے کہا سر جس طرح کیریبین آئی لینڈ اس طرح ہے ان کو ہم نے ترقی دینی ہے. میرپور میں جتنا بڑا واٹر باڈی یہ ہے پنجاب میں آئی کوئی نہیں ہے. اس کے ارد گرد مطلب ہے جو 3 بڑے ڈویژن جس کا ٹورسٹ آتا ہے, ٹورزم چلتی ہے پاکستان سارے میں, لاہور ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن اور اپنا گجرانوالہ ڈویژن, یہ ساتھ ہیں آپ کے. یہاں تل درنے کی جگہ نہیں ملے گی میرپور میں. آپ لوگ اتنا مطلب ہے آپ کے پاس وہ آئیں گے. پھر ہمارے جو بھائی جو ہیں باہر سے یورپ میں رہتے ہیں وہ آئیں گے ادھر. بجائے میں ان کو کہا ہوا آپ ادھر کاسا بنا کا یا کیا بلا ادھر کیوں جائے, اپنے ملک میں کیوں نہ آیا. کہنا میں ادھر آئے, اپنے رشتہ داروں سے ملے, اپنی بٹی سے بھی ملے, اپنے سارے لوگوں سے آ کر ملے. یہاں آپ کے لیے اچھے آپ کے جب ہوٹل وغیرہ بن جائیں گے تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے نا یہ کرپٹ اتنی نہیں جتنی لایا جائیے. وہ سال ہو گیا میں لگا ہوں کہ بھائی پالیسی لا ابھی تک نہیں لا رہے. اب پرسوں نے وہ کیا اجلاس بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو کیا کہ بھائی بندہ بھرتی کرنا ہے, اس کا چیئرمین باقی ممبر کرنے. پھر میں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا جو پلان بنا رہا ہوں کہ اگلے مہینے کے تیسرے ہفتے میں ادھر انگلینڈ, وہ ان سے پہلے تیاری کر کے ہم کہ جی کوئی انویسٹمنٹ کی کریں, لیکن اس سے پہلے انویسٹمنٹ پالیسی ہو جائے. پالیسی ہوگی تو پھر اب یہ میں انشاءاللہ آؤں گا, اس سے میں اس کا معائنہ کرنا ہے, اس کا اپنا اکنامک زون کا اس کا, اور ساتھ وہ یہ بھی وہ جو پرانا بھی وہ جو سڑک ہے سی پیک 3 منصوبے تھے, صرف ہمارا منصوبہ پاس ہوا. یہ جو منصرے سے آئے گی سڑک, اور یہ آپ کی نیچے آگے سے جا کر دینے نہیں بلکہ ادھر سرائے عالمگیر کے پاس جا کر لگے گی سڑک, اسی کے اوپر ہے. میرپور ترقی کرے گا. ادھر 1-2 اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم یہ اپنا یہ بنا دیں, اپنا یہ گلپور میں گلبند جو ہے ایک ہو گیا, وہ نیچے جو ہے ایک اور
100 मेगा वाट का कितने का वो बिजली पैदा करे, वो हम इधर दे दें इनको, अपने इंडस्ट्री को उनको दे दें। यहाँ पर कारोबार होगी, ये जिस तरह टेक्सला और वाह है ना, इस तरह मीरपुर और टिब्बर बन जाएगी। इसके साथ साथ यही बनेगा, और किसी जगह हो नहीं सकता ना आज़ाद कश्मीर में, यही है। अब गर्मी में नीले वाली आप जा सकते हैं ना, मीरपुर में नहीं आएंगे आप, सर्दी में आएंगे आप इधर। ये पानी दूसरा तीसरा आगे पीछे ये बन जाएगा, इधर ये कारोबार होगा, मीरपुर तरक्की होगी अल्लाह की तरफ से। ये करना चाहते हैं ये तो अल्लाह, उसमें यह है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मैं उसमें इस काबिल सका कि हम 5 साल पूरे करें तो इंशाल्लाह लजीज आप देख लेना कि ये हमने एक वाकई एक तब्दीली लाएंगे। तब्दीली नहीं मैं कहता हूँ, तब्दीली वो उधर पाकिस्तान में आ गई है, इमरान खान ले आया, एक बेहतरी लाएंगे आप उसमें। तो तब्दीली आई है ना कि अपना इज्जत पर भी निकाह कर रहे हैं, ये तब्दीली है, बड़ी तब्दीली आई है, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आई। तो वो उसमें यह है कि अपना वो बेहतरी लाना चाहते हैं, फिर जो आगे आए उसको आगे चलाए। हुकूमतों का तसलसल होती है, अगर कोई दुरुस्त काम हुआ है तो उसको ये नहीं करना कि ये फलां ने किया था लिहाजा इसको ख़त्म करो, भाई इसको और बेहतर करो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। जो साफ़ियों के जो मसाइल हैं इसके बारे में हम दोबारा एक मीटिंग बुला रहे हैं, आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसी अप्रैल में बुलाएंगे, ताकि कोई बैठ कर जो है वो मीरपुर कर ले, मुजफ्फराबाद कर रहे हैं, किसी जगह कर लें बैठ कर, कोई ऐसी बात नहीं। मीरपुर भी ऐसे ही है जैसे मुजफ्फराबाद है, मेरे लिए वाला कुछ नहीं, बैठ कर जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। इसलिए कि ये भी एक पेशा है ना, तो इससे भी लोग हैं, कुरान ने भी कलम की इस्पत की कसम खाई है, तो ये अच्छा मुकद्दस पेशा तो इससे जो है वो जो दफातर बंद किए ना, ये क्या नाम है, ये ब्लैक मेलिंग के अड्डे बंद किए 2 महीने मीरपुर और रावलाकोट में। इधर दरख्वास्तबाजी चलती थी और लोगों को ब्लैकमेल करते थे। ये काम क्या है इनका, ये कोई सूबे है इधर, उधर है ना एक दफ्तर है उधर, क्या नाम है, सिंध में एक, लाहौर में एक, पेशावर कोट है, वही 8 ज़िले हैं, ये 10 ज़िले हैं, ये कोई सूबे तो नहीं है। इधर मैं हर जगह जो है वो मंडी खोल दूँ उसकी, मुझे पता है ना ऐसा में क्या करते हैं। वो मैंने उसको ठीक करने के लिए वो रूल्स बनाए उठाकर, तो वो मुलाजिम चले गए उसमें, क्या नाम है, PSC में ना, इसमें हाई कोर्ट में चले गए सर, उसको सिटे हट लिया। आपको याद है मैं इधर मीरपुर आया था, वो बच्चे थे जब मैट्रिक जो इंटरमीडिएट के, वो उनको हमारे थे तो बाहर वो जो है कहते थे बगैर पॉलिस का मैं वो लगाओ वो IT सेक्टर में वो कफन बर्दार कर रहे हैं। वो जिसने फिर मेडल लिया उसका फ़ायदा क्या है, फिर किस लिए देते हैं उनको, ये नंबर किस लिए रखे हुए हैं, ख़त्म करें फिर, ये जो फेल है उसको भी लगा दें आप, जरूरत क्या फिर इस बात। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मीरपुर में इंशाल्लाह ये जल्दी वो जो है वो कैसला बन जाएगी, उसको आपको उधर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जो है ये हाट के जो है हम ये शुरू करेंगे इसको करेंगे। बाकी चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये मेहनत करेंगे, कर रहे हैं, ये भी जो शहीद साहब भी, बाकी आप सब लोग, आपसे भी दरख्वास्त मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, शायद झंडे से भी इस्तेमाल अगर लोग करें, मुझे नहीं उसका मतलब लोगों का हक है ना, मुजाहरा करे है ही नहीं है तो मतलब अब एक साहब ने लिख मारा, कोशिश की है, सबकी मेहरबानी है, लोग मैं कोशिश की। अच्छा ये आपके इंतजामिया नहीं उसमें लिखा हुआ था कि खिलाफ कौन आया जी हाँ, वो तो लगे नहीं 600 की कोई, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बुरी बात है ये, काम खा फिर ये प्रॉब्लम बताया नहीं तो फिर मुझसे भी नहीं रहा जाता नहीं। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका। इंशाल्लाह देखेंगे इस तरह बैठ कर आप अपने मसाइल को हल करें। हम एक ही माशरे का हिस्सा है, वो जो वो खुद का दर है खुद के बाहर है।